سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام جناب۔ جرمنی میں رہنے والے جو سیاسی پناہ پہ ہیں وہ ہو جائیں ہوشیار۔ 20، 21، 22، 3 دن میں جناب ایک پلین جا رہا ہے پاکستان، اور یہ پورا پاکستانیوں کا بھرا ہوگا۔ اس پر تیاری کی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے رات دن وہاں پہ چھاپے لگا رہی ہے۔ جن لوگوں کے سیاسی پناہ کے کیس ختم ہو چکے یا جنہوں نے اپیل نہیں کی یا جو غیر قانونی وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے کافی مشکل ٹائم ہے۔ اور آپ نے اگر اپنے وکیل سے رابطہ نہ قائم کیا، کوشش کرے کہ جن کے بھی کیس چل رہے ہیں، یہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنے وکیل سے پوچھیں کہ اس نے آپ کی اپیل وغیرہ کی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ احمدی ہیں، آپ کا کیس بلوچستان کا ہے، آپ کا کیس پی ٹی آئی کا ہے۔ اصل میں جہاں بھی کیس کی پیروی نہیں ہوگی وہاں پہ مسائل پیدا ہوگے، اور ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی آپ کو پاکستان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کسی قسم کی سستی نہ کریں، اور ڈبل چیک کریں ہر چیز کو۔ اگر زبان نہیں آتی تو کوئی ایسا بندہ پکڑیں، اس سے فون کروائیں وکیل کو، یا خود اپائنٹمنٹ لے کے جا کے ایک دفعہ ملیں، چیک کریں۔ اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں ہی میں نے پروگرام کیا تھا کہ ایک پورا پلین کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستان بھجوائے گئے، کئی گئے ہیں، مگر انہوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ پاکستان جا کے رابطہ کیا، میں پہلے یہ بتا چکا ہوں، لیکن بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اجے بھی بچ۔ وہ ہوا یہ تھا کہ آؤسلینڈر بیوڈے سے باقاعدہ لیٹر ایشو ہوا، اور اس خاتون کو کہا جی آپ یہاں پہ آئیں۔ وہ خاتون تو نہیں گئی، اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے ہوم آفس، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ خاتون کدھر ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ گھر پہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ جی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ تھی وہ تھی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو وہاں بٹھا دیا اور پولیس کو فون کیا، پولیس نے گھر جا کے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ایک کیس نہیں، زیادہ کیس ہے، مختلف ان کے زاویے ہیں، مختلف طریقے کے ساتھ پولیس نے پکڑا۔ اب قصہ کیا نکلا؟ وہ تو پہنچ گئی پاکستان، ساری فیملی ادھر، وہ وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہی۔ اب اس طرح کے کئی، وہ اس لیے ہو رہی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کیا ہو رہی۔ وہ اس لیے کہ جو وکیل تھا اس نے اپیل نہیں کی، دوسرے سب کے کیس منظور ہو گئے، اس کی اپیل جو ہے وہ وکیل صاحب نے کی نہیں، جس کی وجہ سے اسے یہاں سے واپس بھجوا دیا گیا۔ اب وہاں سے آنا اتنا آسان نہیں۔ مقول جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے، وہاں پہ جو بھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، کسی بھی ملک کا آپ ویزا لگوا کے پھر جاتے ہیں، یورپ کا اگر تو اصلی ویزا ہے وہ تو ہے، لیکن وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مختلف جگہ ٹرائی کی، 4-5 دفعہ اپلوڈ آنے نہیں دیا۔ انہوں نے اب سسٹم میں ڈال دیا کہ یہ آدمی مجرم ہے، بار بار کوشش کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کی۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تو آپ وکیل کے ذریعے کوئی اپیل کر کے اپنا بندوبست کر لیں گے، ابھی دن ہے، 10 دن ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید سارا سسٹم وکیل کے ساتھ ہی چلنا، اگر آپ نے خود بھی اپنے کیس پہ نظر نہ رکھی تو آپ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ سب لوگ یہاں پہ ہوں، فرض کرے کوئی بچے ہیں خاتون کے یا جو بھی لوگ ہوں، وہ اکیلی وہاں پہ پہنچ جائے تو وہاں پہ رہنا کتنا مشکل ہے، اور کتنے مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس میں چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ کے فیملی کے بچوں کے سیاسی پناہ کے کیس منظور ہوئے ہو تو آپ پاکستان نہیں جا سکتے۔ اب وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے، اور پھر جب اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کسی کمزور ملک میں بھی نہیں جا سکتے۔ فرض کرے تھائی لینڈ، نیپال، افریقہ کو کوئی ملک جہاں پہ انٹری بھی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے وہاں سے غائب ہو جانا۔ تو یہ پرابلم جو ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے جب تک جرمن نیشنلٹی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ لوگ پاکستان نہیں جا سکیں گے، وہ وہیں پہ اکیلے اپنا، پھر کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اور اس سے اور بھی کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کھل کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہاں سیاسی پناہ والے ہیں ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہاؤس رینڈر بھی ہوٹے ہوم آفس سے کھاتا ہے
تو سیدھے منہ اٹھا کے وہاں اس سلنڈر پہ اٹھے نہیں چلے جانا، پہلے اپنے وکیل کے پاس جانا ہے، اسے پوچھنا کہ ہمارے کیس کی نوعیت کیا ہے، کہاں تک ہمارا کیس پہنچا ہے، کیا حالات ہیں، اور پھر آپ تسلی کے ساتھ دیکھیں کہ بلایا کیوں ہمیں، اگر ہماری اپیل کی گئی ہے تو پھر کس لیے بلایا ہے اس سلنڈر پہ اٹھے ہوم آفس۔ یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے۔ کوئی اگر ویزا دینے کے لیے بھی بلایا ہے تو آپ کا وکیل بھی ہے، تو وکیل کے ذریعے لیٹر آنا چاہیے، اور وکیل کے پاس جب لیٹر جائے گا پھر وکیل بھی کوئی ایسا ہو جو چست ہو، جس کو پتا ہو کہ میرے پاس واقعی کیس پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے سست وکیل ہے، یہ آج کی بات نہیں، 30-35 سال سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں کی اپیل نہیں کی جاتی، وہ پھر بیچارے اسی طرح نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے، آپ کو میں نے بتا دیا، اور اگر وہ بتائے کہ یہ معاملات ہیں تو پھر اس سے مشورہ کر کے آگے چلے، کیونکہ اگر آپ کو ایک دفعہ گرفتار کر لیا اور پھر ایک اور چیز سن لیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر لوگ مشورے دیتے ہیں جی اگر کسی کو پکڑ لیا فلاں وکیل کر لو، اور لوگ پریشانی میں 2-4 ہزار یورو اس وکیل کو دے دیتے۔ ایسے کا کیس ایک اور بھی میرے پاس آیا تھا، اور پھر وہ وکیل صاحب جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور جب پولیس گرفتار کر لیتی ہے وہاں پہ، اور آپ کے پاس کوئی قانونی حق بھی نہیں ہوتا، اور آج کل سختی بھی ہے، اس چیز کا بھی سب کو علم ہے، تو وکیل بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھر بالکل وہ کہتے نہیں ویلے دی نماز سے ویلے دیاں ٹکرا، پھر بے وقوفوں کی طرح بھاگنا دوڑنا شروع کر کے اور بھی پیسے ضائع نہ کریں۔ اس لیے جو بھی پروگرام ہمارے دیکھتے ہیں یہ آگے بھی بھیجا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس نقصان سے بچ جائیں۔ اور پھر جب ہم نے پتہ کیا کہ اس جہاز میں کتنے لوگ تھے، وہ کہتے وہ تو کافی بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے کہا کس طرح کے کیس تھے ان کے؟ انہوں نے کہا جی کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد لڑکے تھے، ایم ڈی او کے بھی کیس تھے، ان میں بلوچستان کے بھی تھے، یہ پی ٹی آئی کے بھی کیس تھے۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف آپ یہاں پہ آئے اور آ کے سرٹیفکیٹ ایک دے دیا کہ ہم احمدی ہیں، اس کے بعد وکیل کو آپ نے یاد دہانی نہ کرائی ہے، اس کا پتہ نہ کروایا۔ کئی وکیل ہیں فرینکفرٹ میں جنہوں نے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پاکستانی سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں، اردو جانتے ہیں، ان سے بھی آپ بہتر یہ ہے کہ ایسے وکیل کیا کریں تاکہ آپ اردو میں بات چیت کر سکیں۔ تو یہ ایک تو بات ہوگی۔ ایک سیاسی بنال ہے جو ہے، ان کو چوری کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چوری کام کرتے پکڑے جائیں تو وہ پھر آپ کا کیس جو ہے اس کو بڑی جلدی وہ ختم کر دیتے ہیں، بڑی جلدی وہ کھڈے لین لگا دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی خیال کرے، کوشش کرے کہ اجازت کے ساتھ جتنا اجازت ہے اسی حساب سے اپنا کام شام جو ہے وہ مکمل کرے، جتنا بھی کام ہے۔ کوئی غیر قانونی ویسے بھی سرگرمیاں جو ہے اس سے دور رہے، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہر چیز سے، اور بڑا کلین رہنا پڑے گا، بغیر ٹکٹ سفر بھی نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ قوانین کا احترام، اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح غیر ملکیوں کے خلاف اس وقت پورے یورپ میں مسائل بنے ہوئے، آپ کے لیے بھی چھوٹی سی غلطی جو ہے مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ اپنے موبائل نمبر ہیں ان کا خیال رکھیں، کوئی بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ کال وغیرہ پہ بھی ہر چیز پہ بھی، چاہے وہ سیاسی بنا پہ ہو ویسے بھی ہو، تو کوئی ایسی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو موقع دیں اور وہ آپ کو پکڑ لیا۔ تو جناب یہ 20-21-22 کو جو جہاز جا رہا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کتنے لوگ اس میں گئے ہیں۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ اس جہاز میں جا رہے ہیں، ابھی تک پکڑ دکڑ جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔